مجوزہ آئینی ترمیم کے ذریعے ایک آئینی عدالت کا قیام ہو، پھر اس کے بعد صوبوں کی خود مختاری NFC ایوارڈ پر کچھ اثرات پڑیں گے، لیکن جو قوم نے کل آنیاں جانیاں دیکھی حکومتی اراکین کی، اور جس طرح مولانا صاحب نے ایک بڑا ہیروئک کردار ادا کیا اپوزیشن کی نظر میں، سر عوام کیا سوچتی ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر ایک تو عوام کے ووٹوں سے یہ حکومت آئی نہیں، ادب احترام کے ساتھ اختلاف رائے کی گستاخی کر رہا ہوں۔ جس ملک میں 95% لوگ 2 وقت کا کھانا نہ کھا سکے، صاف پانی نہ پی سکے، بیماری میں علاج نہ کرا سکیں، بچوں کو تعلیم نہ دلا سکیں، جہاں روزگار نہ ہو، بڑی تعداد میں آپ کی اشرافیہ ارب خرب پتی ٹیکس چور فراڈیے سیٹھ ملک سے باہر بھاگ رہے ہوں، وہاں آپ ایک حکومت کو بچانے کے لیے، ایک جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کو جسٹ کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں وہ بل پاس کر رہے ہیں کہ جو خود اراکین اسمبلی نے نہیں پڑھا۔ 2 نون لیگ کے وزراء سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم نے بل ہی نہیں پڑھا۔ پہلے تو بتائیں اس کو بل کہا سکتا ہے؟ کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ایگزام دینے جائیں اور کویسچن نامہ آئی نہ تو آپ اپنی مرضی سے جواب لکھتے ہیں؟ یار ہو کین اٹ پاسبل؟ یہ تو ربڑ سٹمپ سے بھی گئے گزرے نکلی ہے اسمبلی۔ میں تو حیران ہوں اس پیپلز پارٹی پر، جو ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو نہیں ختم کر سکے، مشرف نہیں کر سکے، زرداری صاحب کر گئے۔ یار 73 کا آئین بلاول بھٹو کے نانا نے بنایا تھا، تو اس کا جنازہ کل وہ نکالنے لگے تھے۔ مجھے بتائے نا، وہ ترمیم جب منظور ہو رہی تھی کسی ایک بندے کو نہیں پتا تھا کہ ترمیم کون سی آ رہی ہے، وہ مسودہ لکھا کس نے؟ اور بھائی کیا ضرورت پڑ گئی؟ نچلی کورٹس میں 20 سال کیس چلتے ہیں، آپ ایک صرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو مبینہ طور پہ روکنے کے لیے وہ قانون سازی کر رہے ہیں جو قانون آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ مجھے بتائے نا، یہ ایسا داغ ہونا تھا اس حکومت پہ کہ لوگوں نے 98 میں 98 پہ انہوں نے سپریم کورٹ کا حملہ کیا تھا، یہ ملک کے آئین پر حملہ تھا، یہ کانسٹیٹیوشن پر حملہ تھا کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں جنہیں دعوت دے رہے ہیں، مولانا صاحب جیسے آدمی، مولانا فضل الرحمان جیسے آدمی جن کے بارے میں ماضی یہ اسیس کرتا ہے کہ وہ تک سٹینڈ کر گئے، لیکن یہ نواز شریف کیا ہے یار؟ واٹ از دس یار؟ کل رات کو لاہور آ گئے۔ آپ کو پتا ہے آپ کے مین وزراء وزارت دفاع کو بھی نہیں پتا تھا لیٹر میں کیا امینڈمنٹ ہو رہی ہے، مسنگ پرسن اٹھا لو لے جاؤ، کا بیڑا غرق ہو گیا۔ FIA نیب تباہ ہو گئی ہے، FBR زیرو ہو گیا، انکم ٹیکس زیرو ہو گیا، 98% اشرافی اور ٹیکس چوری کرتے ہیں، وہ عدالت کو بھی حملہ آور ہو گئے۔ انبلیور، اقرا یقین کریں یہ خود بچ گئے ہیں۔ یہ جو آج امینڈمنٹ کر رہے تھے نا، کل انہوں نے سب سے زیادہ چیخیں مارنی تھی۔ تو بھٹی صاحب، حکومت کے ہاتھ سے، سر حکومت کے ہاتھ سے گیم نکلی کس وقت؟ مولانا صاحب کی وجہ سے نکلی یا پھر کوئی اور محرکات تھے؟ نہیں، حکومت کے ہاتھ میں گیم تھی نہیں۔ حکومت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں، مولانا ہوتے بھی تو 4 بندے کہاں ہیں ابھی تک؟ مولانا کی ڈال کے بھی آپ کے 224 نہیں ہوتے۔ اندازہ کریں، مجھے لگتا ہے یہ وزیر اعظم کو بھی آخری موقع تک نہیں پتا تھا کہ امینڈمنٹ میں کیا کیا ہونا ہے۔ میں تو اس آئنسٹائن کا پتہ کرنا چاہ رہا ہوں جس نے یہ امینڈمنٹ کا بنائی ہے کاپی۔ آخری دن تک آپ صبح سویرے سے شروع ہوئے، رات کے اندھیرے تک سونا تھا کہ ڈاکو چور رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں جا کے واردات ڈالیں لوگ سو جائیں۔ اسمبلی یار جو میرے لیے قانون سازی کرے نا، آپ کے لیے کرے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے کرے۔ آپ کا کیمرہ مین، میرا کیمرہ مین 20,000 لیتا ہے، منیمم 37,000 سیلری ہے۔ وہ یار آپ کو پورے ملک میں ایک ایشو آیا ہے کہ فائد عیسیٰ کو جسٹ کرنا ہے، آئینی عدالت بنانی ہے، عدالت کے اوپر عدالت بنانی ہے، کیا باقی سب آپ نے ٹھیک کر لیا ہے؟ آپ کو 3 ملک قرض نہیں دے رہے، دیوالیہ آپ عملاً ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ اتنا کہ اقتدار کے لیے اندھا ہو جانا کہ آپ 25 کروڑ عوام کی واضح میجورٹی کو پتہ ہی نہیں، اور ان کے منتخب نمائندے چاہے فارم 45 ہے 47 ہیں، ان کو بھی نہیں پتا آج کس پہ سائن کرنے ہیں۔ تو بھٹی صاحب، مولانا صاحب کی ایک خیرات ہے بھائی، انہوں نے جی سر پوری کر لیں بات۔ وہ ایک تعجب ہے کہ مولانا صاحب کیسے سٹینڈ لے گئے، انبلیویبل ہے، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کل ہم شام تک
کوئی 10 جرنلسٹ ادھر بیٹھے تھے میرے غریب خانے پہ، تو ہمارا خیال تھا اینڈ آف دی ڈے یہ کامیاب ہو جائیں گے، اور مولانا آہستہ آہستہ ماحول بنا رہے ہیں کہ ہم نے جی بڑی ایفرٹس کی. لیکن جب اسمبلی سے مولانا صاحب نکلے رات کو جو کمیٹی تھی، تو ایک جو ان کے ساتھ تھے میں نے ان سے فون کیا، کہتے یار یہ انہوں نے ہمیں کیا قائل کرنا ہے، انہیں تو خود نہیں پتا بل میں کیا لکھا ہے. کین یو امیجن یار یہ کبھی قانون سازی ہوئی ہے اس طرح؟ تو سر ملاقاتوں میں پھر کیا ان کے ساتھ یہ باتیں کرتے رہے ہیں بار بار؟ کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی بلاول بھٹو جا رہے ہیں، کبھی وزیر اعظم جا رہے ہیں، کبھی محسن نقوی صاحب جا رہے ہیں، تو پھر بات کرتے کیا تھے ان سے جا کے؟ یارو آف کورس یہ میڈیا میں آ چکا ہے، 4 وزارتیں لے لیں، کے پی کے کی گورنرشپ لے لیں، ایک ان کے رکن اسمبلی ہیں یا وزیر ہے، انہوں نے کہا آئینی عہدہ دینے کے لیے تیار ہے. کل خواجہ آصف نے خود کہا کہ یار نمبر گیم پوری نہیں ہوئی اس لیے ہم نہیں کر سکے. خود خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، جو اپنی سیٹ کا دفاع نہیں کر سکے، جو ایک بیوہ کی سیٹ ریحانہ ڈار عثمان ڈار کی والدہ پر منتخب ہو کے آئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنے سینئر پولیٹیشن ہیں، خواجہ صاحب بھی ہیں، چلو نواز شریف کو ضیاء الحق لائے، 81 سے ہو، یار آپ کا اتنا ویژن بھی نہیں ہے کہ جو آپ امینڈمنٹ لا رہے ہو اس کو 3-4 دن اپنے ہاؤس میں ڈسکس کر لو، ہو سکتا ہے وہ عوام کی بہتری ہو. آپ اندازہ کریں نا جس ملک کا وزیر اعظم نہ بے خبر ہو.